السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ دروس رمضان من جانب مقامی جمعیت اہل حدیث ادونی کی جانب سے منعقدہ کردہ اس پروگرام میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے۔ آج جس عنوان کے تحت یہ ویڈیو نشر ہو رہا ہے وہ عنوان ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، مال زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں اور زکوٰۃ کا مال قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہم مستحق تک پہنچاتے ہیں تو ہمارا یہ صدقہ اور ہمارا یہ زکوٰۃ قابل قبول ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ اس قرآنی آیت کے برخلاف اگر ہم اپنی زکوٰۃ کا مال دوسری راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تنظیم اس طریقے سے کر رہی ہے، کسی تنظیم کو ہم دے دیں، کسی تنظیم کے ہم حوالے کر دیں، وہ تنظیم وہ مال خرچ کرے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر اس تنظیم کے اندر ان آٹو مصارف میں سے کچھ صفات پائے جاتے ہیں تو اس وقت ہم مصارف زکوٰۃ کے جو مال ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں، سورہ توبہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے 8 مستحق لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ سب سے پہلا وہ آدمی، وہ فقیر جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ فقیر کہتے ہیں ایسا آدمی جس پائی کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، ایک دم فقیر ہے، دوپہر کا کھانا کھانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اناج نہیں ہے، ایسے آدمی کو فقیر کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ مساکین کہتے ہیں، مسکین کہتے ہیں، اس آدمی کو مسکین کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہے لیکن اس کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آدمی دن کا گزارا کرنا چاہ رہا ہے، پیسہ تو ہے، کچھ مال تو اس کے پاس ہے لیکن اس کی ضروریات، اس کا مال اس کو برابر نہیں کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل اسلام کی طرف راغب ہو گیا، راغب ہوا ہے، اور علماء نے یہاں بہت سارے معنی لیے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جس کا دل اسلام کی طرف راغب ہوا ہے، اس کو کچھ مال وغیرہ دے کر ہم اس کو قریب کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ آدمی جو اسلام میں تو داخل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنی زبان سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نو مسلم۔ نو مسلم اس آدمی کو کہتے ہیں جو اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوا ہے، بھائیوں کو دور کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو دور کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں آتی ہیں، گھر سے نکالا جاتا ہے، تنگ دستی میں وہ رہتا ہے۔ ایسے نوجوان کو ہم کیا کریں گے؟ ایسے نو مسلم کی ہم کفالت کریں گے، اس کو مال دیں گے، اس کو اگر گھر نہیں تو گھر کا سہارا دیں گے، اس کی شادی میں پیسہ خرچ کریں گے، تو یہ زکوٰۃ کا مال والمؤلفۃ قلوبہم اس میں لگایا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے میں۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں غلام کو آزاد کیا جاتا ہے۔ آج اس کا علماء کہتے ہیں آج اس کا بدل یہ ہے کہ جو آج ہمارے مسلمان، آج ہمارے نوجوان جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں کی صحبتوں میں تنگی میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ان کو تنگی محسوس ہو رہی ہے، آج جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی مسلمان کمیٹی نہیں کہ ان کو چھڑا سکے۔ تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہمارے نوجوان اور مسلمانوں کو آزاد کریں گے۔ وفی الرقابی میں یہ مطلب آتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں والغارمین، اسی طریقے سے قرض دار، اگر کوئی قرض کے معاملے میں ڈوبا ہوا ہے
ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا جماعتی بھائی ہے، قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، قرض دینے کے اس کے اوپر کوئی حالات نہیں ہے، وہ کما نہیں سکتا، قرض پھیڑ نہیں سکتا، تو ایسی حالت میں ہم زکوٰۃ کا مال نکال کر اس کے قرض پھیڑنے کے لیے ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ، جہاد کے معاملے میں، وابن السبیل اور مسافر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فریضۃ من اللہ رب العالمین نے یہ فریضہ ہمارے اوپر مقرر کر دیا ہے کہ ان 8 لوگوں کو ہم دیں گے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ رب العالمین بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو محترم حاضرین، خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مصارف زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے، یہ ساری فہرست اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بیان کر دی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو مصارف زکوٰۃ تک ہم اپنا مال پہنچائیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔